انسان کی تخلیق قدرت کا وہ شاہکار ہے جس کی صلاحیتیں دیکھ کر بے ساختہ ذہن میں کئی سوال جنم لیتے ہیں کہ آخر انسان کو یہ صلاحیتیں کیوں دی گئی ہیں۔ ہم یہ کیسے مان لیں کہ انسان کو اتنی صلاحیتیں بغیر کسی مقصد کے دے دی گئی ہیں؟ آخر ہمیں بنانے والے کی منشا کیا ہے؟ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں تخلیق انسان کے مقصد کو سادہ ترین انداز میں پیش کیا جائے گا۔ چونکہ یہ ویڈیو لاجکس یعنی دلائل پر مبنی ہے، لہٰذا آپ کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب یا کسی بھی علاقے سے ہو، آپ اس بنیادی کنسیپٹ کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سوال کا ممکنہ جواب ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، کیونکہ اگر ہم کسی مذہبی بندے سے یہ سوال پوچھیں گے تو یقیناً ہمیں مذہبی جواب ملے گا، اور اگر ہم دنیاوی تعلیم یافتہ بندے سے پوچھیں گے تو اس کا جواب یقیناً سائنس کے مطابق ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی مفکر یا فلاسفر سے پوچھیں گے تو آپ کو ایک لمبا فلسفہ سننے کو مل سکتا ہے۔ لیکن کیا کوئی جواب ایسا بھی ہے جو کہ ایسے لاجکس یعنی منطقی دلائل پر مبنی ہو کہ ہر علاقے اور ہر مذہب کے لوگوں کی سمجھ میں آ سکے؟ تو آئیے ایسا ہی جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو انسان کی بنائی ہوئی کچھ مشینیں نظر آ رہی ہیں۔ اب اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کیا یہ مشینیں اڑ سکتی ہیں تو یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ ہر باشعور بندہ یہ جانتا ہے کہ اڑنے کے لیے پروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان مشینوں کے تو پر ہی نہیں ہیں۔ لیکن فرض کریں کہ ان مشینوں کو ہم کچھ اس طرح کے پر لگا بھی دیں اور وہی سوال دوبارہ پوچھیں کہ کیا اب یہ مشینیں اڑ سکتی ہیں، تو اس بار بھی آپ کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا، کیونکہ اڑنے کے لیے صرف پروں کا ہونا کافی نہیں ہوتا۔ جب تک وہ تمام شرائط پوری نہیں ہو جاتی جو اڑنے کے لیے ضروری ہیں، تب تک یہ مشینیں نہیں اڑ سکتی۔ اب ذرا ان مشینوں پر غور کریں۔ اتنی بھاری بھرکم ہونے کے باوجود یہ مشینیں اڑان بھر کر آپ کو پوری دنیا کی سیر کرا دیتی ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مشینیں اڑ نہیں سکتی وہ بیکار ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر مشین کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کی جاتی ہے، اور اگر وہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہی ہے تو وہ بہترین کام کر رہی ہے اور اس کو بنانے والا اس سے مطمئن ہوتا ہے۔ اس چھوٹی سی مثال کو انسان پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان بھی بنیادی طور پر ایک مشین ہی ہے۔ جب ہم انسان کی بنائی ہوئی مشینری کے مقصد کا اندازہ اس کی بناوٹ اور اس کے اندر لگایا گیا سسٹم سے کرتے ہیں تو ساری دنیا کا جواب ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسانی جسم کے اپنے اندر لگایا گیا سسٹموں سے انسان کی تخلیق کا مقصد سمجھنے کا معاملہ آتا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے پیمانے لے کر آ جاتا ہے۔ دوستو، انسان دنیا کی وہ واحد مشین ہے جو کسی بھی طرح کا کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر جسمانی طور پر دیکھا جائے تو 6 فٹ کی اس مشین میں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ لاکھوں جانور اور لاکھوں مشینیں بظاہر انسان سے بہت زیادہ طاقتور اور باصلاحیت ہوتی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک ایسا دماغ ہے جو دوسری کسی مشین کے پاس نہیں ہے۔ اکثریت لوگ یہاں تک سوچنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس سے آگے سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، حالانکہ اصل سوال تو اس کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس مشین کو اتنی صلاحیتیں کیوں دی گئی ہیں؟ کیا ان صلاحیتوں کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ مشین صلاحیت کے باوجود اپنے تخلیق کا مقصد پورا نہ کرے تو کیا اس کے لیے کوئی جزا سزا کا پیمانہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہم یہ کیسے مان لیں کہ ایک مشین بغیر کسی مقصد کے بھی چلے تو کوئی بات نہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ انسان ایک ایسی مشین ہے جس کو بنانے والے نے خصوصی پروگرامنگ کے ساتھ بنایا ہے، جس میں جذبات، خواہشات، احساسات، سوچ بچار اور فیصلہ سازی جیسے فیچرز شامل ہیں، اور اس پروگرامنگ کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے نفس اور ضمیر جیسے فلٹر بھی لگا دیے ہیں، جو انسان کی ہر حرکت پر اس کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ یہ کام مناسب ہے یا یہ نامناسب ہے۔ اب اگر ہم ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو ہر انسان کا دماغ اتنا باصلاحیت ضرور ہوتا ہے جو تخلیق انسانی اور اس کے لیے بنایا گیا کروڑوں نظام دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کاریگر نے اتنی پیچیدہ مشینری اور اتنے منظم نظام بنا کر انسان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچان سکے اور اس کو الہ یعنی نظام کائنات کا کرتا دھرتا مان کر اپنی خواہشات ہونے کے باوجود خالق کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کیسے کریں گے کہ خالق کی مرضی کیا ہے؟ ہر کوئی تو یہی سمجھتا ہے کہ وہی سچا ہے۔ اس کا ایک آسان جواب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ضمیر نام کی چیز موجود ہے، جو کہ انسانیت کا درس بھی دیتی ہے اور خدا کی وحدانیت کا احساس بھی دلاتی ہے۔ ہم کم از کم اپنے ضمیر کی آواز ہی سن لیں، زیادہ نہیں تو کم از کم صرف 2 کام ہی کر لیں، اپنے بنانے والے کو پہچان لیں اور انسانوں کے ساتھ انسانیت والا رویہ رکھیں تو ہماری تخلیق کا مقصد کافی حد تک پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی انسان خود ہے۔
کچھ چالاک انسان ہمیں اپنے بچھائے گئے جال اور ذاتی غلامی میں اتنا جکڑ لیتے ہیں کہ خدا کے الہ ہونے کا تصور بھی دھندلا آ جاتا ہے اور اپنے جیسے انسان ہمیں قابل نفرت لگنے لگ جاتے ہیں۔